جی بیٹا، ہمارا اگلا سوال اشعار کی تشریحات۔ بیٹا آپ کو دو نظمیں دی گئی تھیں، ایک حمد اور ایک نعت۔ حمد کا ہم نے خلاصہ بیٹے آپ نے کیا، اور نعت کی آپ نے تشریحات کی۔ اب بیٹا بتاتے چلیں کہ جو نظم کی تشریح ہے بیٹا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح مجموعی کرنی ہوتی ہے، یعنی دو اشعار جو آپ کو دیے گئے ہیں ان دونوں کی تشریح آپ نے ایک ساتھ کرنی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نظم کے اشعار کو الگ الگ تشریح کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹا، وہ 9th اور 8th کا پیٹرن ہے، انٹرمیڈیٹ کا جو پیٹرن ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا تشریحات کا، نظم کی جو تشریحات ہیں بیٹا اس کی ہم بات کریں کہ آپ نے نظم کی تشریح مجموعی کرنی ہوتی ہے، یعنی دونوں اشعار کو ایک ساتھ تشریح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نظم ایک عنوان اور ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ پہلے شعر سے آخری شعر تک شاعر ایک ہی موضوع پر بات کرتا ہے، جیسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس کے اندر بیٹا پہلے شعر سے آخری شعر تک شاعر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو ہے اشعار بیان کر رہا ہے، تو اس لیے بیٹا اس کی تشریح ہم مجموعی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپر کے اوپر جو اس کی مارکس کی ڈویژن ہے بیٹا وہ ہے 8 + 2 10، یعنی یہ 2 نمبر جو ہیں بیٹا یہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کے ہیں۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں الگ سے۔ نظم کا عنوان ہے نعت اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری، تو بیٹا 2 نمبر اس کے ہیں اور 8 نمبر تشریح کے ہیں۔ اب ایک چیز اور بھی یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے کچھ بچے جو ہے بیٹا تشریح سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دیتے ہیں یہاں پر مفہوم کی، اور 3-4 سطور جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں مفہوم کے لیے۔ اب بیٹا بہتر یہ ہے کہ آپ مفہوم کی ہیڈنگ دینے کی بجائے، مفہوم کی سرخی دینے کی بجائے اگر تشریح کی سرخی دے دیں، اور وہ 3 لائنیں یا 4 سطور جو آپ مفہوم کی ہیڈنگ دے کر لکھ رہے ہیں اگر وہ آپ تشریح کے اندر لکھ دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ تشریح کا حصہ بن کر آپ کے نمبروں میں آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ مفہوم کے نمبر نہیں ہوتے، یہ امپریشن ہوتا ہے، تاثر ہوتا ہے۔ تو وہ امپریشن یا وہ تاثر جو آپ مفہوم کی سرخی دے کر لکھنا چاہتے ہیں، وہی تاثر یا وہی امپریشن آپ تشریح کی ہیڈنگ دے کر سرخی دے کر اگر لکھیں گے تو وہ آپ کو نمبروں میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ بیٹا اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، اور دین کی کھیتی سیراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی سر بلندی۔ شائستہ کہتے ہیں بیٹا مہذب کو، اور خوددار کہتے ہیں خودداری کو، غیرت کو۔ تہذیب و تمدن رہن سہن یا انداز زندگی، شرمندہ احسان احسان مند ہونا۔ بیٹے اس نظم کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین ہے، اور سلسلہ قادریہ سے نسبت کی وجہ سے وہ قادری بھی اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اور ماہر تخلص کرتے ہیں۔ ماہر القادری نے بیٹا نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کو جو اصل شہرت ہے وہ نعتیہ مجموعے سے اور نعتیہ کلام سے ملی۔ ماہر القادری کا انداز بیان نہایت سادہ اور عام فہم ہے، اور نعت لکھتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے ان کے الفاظ کے اندر ایک خاص قسم کی دلکشی پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو بیٹے اب تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنسوؤں سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی مشقتوں سے دین اسلام کی کھیتی سرسبز ہوئی، یعنی دین اسلام کو سر بلندی ملی۔ آپ نے اپنے امت کے لیے، اپنے دین کے لیے رو رو کر، آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو، آپ کے آنسوؤں کو قبولیت کا درجہ دیا اور دین اسلام کو سر بلند کر دیا۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کو تنگ کیا گیا، کبھی طائف کے سفر پر آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہی، اللہ کی رضا کی خاطر ہی آپ اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، ہم نے 9th میں بھی پڑھا تھا ہجرت مدینہ میں، شبلی نعمانی نے لکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے،
لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یوں آپ نے ہجرت فرمائی اور نہایت تنگ دستی میں خالی ہاتھ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر بیٹا تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، دین اسلام کے لیے آنسو بہائے۔ پہلا غزوہ، اسلام کی تاریخ کا جو پہلا غزوہ ہے، اس میں ہم جانتے ہیں کہ کفار کی ایک بہت بڑی تعداد کے مقابلے میں صحابہ کرام کی مٹھی بھر جماعت وہاں پر موجود تھی، اور اس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گر گرا کر رو کر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، آج اگر ان کفار کے سامنے یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی، شکست کھا گئی، تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ اس لیے اے اللہ، اس مٹھی بھر جماعت کو اب جو تیرے راستے پر ہے، اس کو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما۔ اور بیٹا آپ نے خود بھوکے رہ کر، فاقے برداشت کر کے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب کیا۔ شب ابی طالب کا واقعہ ہو کہ جہاں آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ کئی دن بھوکے رہنا پڑتا، یا پھر غزوہ خندق ہو کہ جہاں ایک صحابی آپ کے پاس خندق ہوتے ہوئے تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قدر بھوکا ہوں کہ مجھ سے اب بھوک کے مارے کام نہیں ہوتا، اور میں نے بھوک کو قابو کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ اس صحابی کی بات سن کر رسول خدا نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے تو خود 2 پتھر اپنے پیٹ سے باندھ رکھے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، یعنی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یعنی آپ کے آنسوؤں سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے فاقوں سے دین اسلام سر بلند ہوا، دین اسلام کو شادابی ملی، اور زمانہ جو ہے بیٹا وہ نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کا انسان جو خود کو تہذیب یافتہ کہتا ہے، خود کو خوددار کہتا ہے، خود کو مہذب کہتا ہے اور مہذب ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، آج کے انسان کی یہ تہذیب و شائستگی، اس کی خودداری، اس کی غیرت مندی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کا نتیجہ ہے کہ آپ نے انسان کو انسان بن کر جینا سکھایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹا زمانے کی حالت نہایت بری تھی۔ انسان موجود تھا، رشتے موجود تھے، لیکن کوئی قانون نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کسی رشتے کی کوئی پہچان، کوئی تقدس نہیں تھا۔ گناہ کیا جاتا تھا اور اس گناہ کا اعلان کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا، برائی کی جاتی تھی اور اس برائی پر غرور کیا جاتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا شرمندگی کا باعث ہوتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دینا ایک معمولی اور عام سی بات تھی۔ لیکن قربان جائیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کہ وہی معاشرہ، وہی عرب، وہی زمانہ کہ جہاں بیٹی پیدا ہونا باعث ندامت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے ملنے آپ کے پاس تشریف لایا کرتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اور دین اسلام کی خوبصورتی کے کیا کہنے کہ وہ عورت جس کو پاؤں کی جوتی قرار دے کر نہایت تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو، قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو آج کا انسان جو تہذیب و تمدن کا باسی ہے، جو خود کو مہذب کہتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی آمد سے پہلے زمانہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسان معمولی سی بات پہ دوسرے انسان کا قتل کرتا تھا، کسی کو تہذیب چھو کر نہیں گزری تھی، کسی رشتے کی پہچان نہیں تھی۔ تو آج کا انسان اگر خود کو تہذیب یافتہ کہلاتا ہے، آج کا انسان خود کو اگر مہذب کہلاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے، ماہر القادری کہتے ہیں کہ آج کی تہذیب، آج کا تہذیب و تمدن اور آج کا خوددار انسان اے رسول خدا ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے کہ آپ کی سیرت نے، آپ کی تعلیمات نے، آپ کے درس نے اور دین اسلام کی روشنی نے انسان کو شائستگی، خودداری اور تہذیب و تمدن کی طرف راغب کیا، اور آج انسان
مختلف رشتوں کے تقدس کو جانتا ہے، انسان اصول و قوانین و ضوابط کی پاسداری کرتا ہے، اور انسان انسانیت کے معیار کو سمجھ کر دوسرے انسان کا ادب بھی کرتا ہے، ہمدردی سے جڑا ہوا ہے اور دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے۔